السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فطری طریقے سے شہوت پوری کرنے کا اللہ کا نظام ہے۔ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، خوبصورت رشتہ ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہماری جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک بہترین نظام بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اتنا بہترین رشتہ ہونے کے باوجود، اتنی عظیم الشان و بڑی نعمت ہونے کے باوجود کچھ حرام کام کرتے ہیں، نکاح ہونے کے باوجود بھی حرام کام کرتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں وہ حرام کام کون سے ہیں۔ ان میں پہلا کام ہے حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا، MC کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ یہ دوستو حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ کہہ دے۔ آج کل ڈاکٹر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حیض کی حالت میں ہم بستری کریں، صحبت کریں تو آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ہی کیوں نہ کہہ دے، تب بھی ایسی حالت میں ہم بستری کرنا اور صحبت کرنا حرام ہے۔ لہذا بیوی کی ماں کو چاہیے، یعنی ساس کو چاہیے کہ وہ نکاح کی ایسی تاریخ بتائے جس تاریخ میں MC کی حالت نہ آئے۔ دوسرا کام اورل سیکس کرنا۔ ہاں، یہ ہم لوگ سب جانتے ہیں دوستو، اگرچہ یہ بات مناسب نہیں لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ دوستو یہ حرام و ناجائز کام ہے، اورل سیکس کرنا، عورت بیوی کے منہ کے اندر سیکس کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا کام پیچھے کے مقام سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عورت کو MC آ رہی تھی اس لیے ہم نے پیچھے کے مقام میں صحبت کر لی۔ دوستو یہ بھی حرام و ناجائز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور چوتھا کام ہے نفاس کی حالت میں صحبت کرنا، یعنی عورت کے ہاں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو خون آتا ہے، بعض انسان اس خون کی حالت میں بھی صحبت کر لیتے ہیں۔ اس خون آنے کی حالت کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی حالت میں بھی شوہر کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستو یہ 4 بڑے حرام و ناجائز کام ہیں، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، اور خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو خاص طور پر ان کاموں سے بچنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے ان باتوں پر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔